فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ 13 تاریخ کو عرفہ کی فاتحہ ہوگی۔ اب عرفہ ہوتا کیا ہے؟ اچھا، اس کا تذکرہ میں نے گوالیار کے ان نئے مفتیان اکرام سے کیا جو ابھی آئے ہیں، اور ان سے میں نے خود کہا جو بریلوی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بات چیت ہوا کرتی ہے واٹس ایپ کے ذریعے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے عرفہ کا دن کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں سب کیا، تو میں نے کہا اس کو فتویٰ دے کر اپنی واٹس ایپ کے اندر اور اپنے گروپس کے اندر اس کو ڈال کر دیجیے، اور جو نوجوان ان طبقے سے جڑا ہوگا انہوں نے اس فتوے کو پڑھا ہوگا۔ ظفر نوری نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ عرفہ کے دن کی جو فاتحہ ہوتی ہے وہ سراسر بدعت ہے۔ باقاعدہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ وہ فتویٰ گوالیار چمبل سمبھاگ میں چلا، ان کے ذریعے ہم نے چلوایا، کیونکہ تم ہماری بات پہ ایسے لگتے نہیں کہ صاحب یہ نئے کتنے لے کر آ رہے ہیں، نئی حدیثیں لے کر آ رہی ہیں۔ صاحب تم ہی بتا دو یہ پرانی حدیث کہاں ہے، کہاں پرانی ہے؟ قرآن کی پرانی آیتوں میں لکھی ہے، تم ہی بتا دو۔ تب نہ پرانی نہ نئی، قرآن تو جو تھا وہ ہے، حدیث تو جو تھی وہ ہے، اس میں نیا اور پرانا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جو فرما گئے وہ ہے، اور جس سے منع کر گئے وہ غلط ہے۔ آپ فرمایا کہ وہ نئے جو مر جاتے ہیں عرفہ کے دن ان کی فاتحہ دلوائی جائے، تب جا کے وہ قرآنوں سے ملیں گے۔ پھر 14 تاریخ کو پرانے اور نئے دونوں کی فاتحہ ہوگی، پھر ان کی روحیں سکون پائیں گی۔ وہ بیچ میں اٹکے ہیں، اگر 13 تاریخ کو فاتحہ نہیں دلائی گئی تو بیچ میں اٹکے رہ گئے۔ میرے محترم بزرگوں بھائی دوستو، ہم ان چیزوں میں پڑے رہ گئے جس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں۔ فرمایا جب روح انسان کی قبض ہوتی ہے، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب روح قبض ہوتی ہے علیین میں چلی جاتی ہے، ان کا ٹھکانہ، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے۔ اب اس روحیں اگر وہاں پہنچ چکی ہیں اور یقیناً پہنچ چکی ہیں، اب وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ گھروں میں لوٹ کر آتی ہے۔ پہلی چیز تو جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو جہنم سے جو کوئی پہنچ گیا وہ نکلنے والا نہیں ہے، اور جس کو جو جنت والا ہے وہ میرے محترم بزرگوں بھائی دوستوں جنت کی نعمتیں چھوڑ کر تیرے گھر میں نہیں آئے گا۔ فرمایا نا جب جنتی آدمی قبر میں جاتا ہے تو قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، حدیث میں پڑھا ہے لوگوں نے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں، یہ تمہارے پنکھوں کی ہوا کھانے تمہارے گھر آئیں گے، تمہارا حلوہ کھانے تمہارے گھر آئیں گے، تمہاری مٹکے کا پانی تمہارے گھر پینے آئیں گے، جن کو جنت کا پانی پلایا جا رہا ہو۔ کیا عقیدے ہم نے بنا ڈالے ہیں، ان عقیدوں میں ہم پڑھ کر رہ گئے، اور قرآن کی وہ باتیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تھی، وہ مؤذن جو 5 وقت پکارتا ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہے، اس نعرے پر ہمیں لبیک و سعدیک کے نعرے لگانا تھے، اور نعروں کے ساتھ اپنے قلم سے چل کر اللہ کے دربار تک آنا چاہیے تھا۔ ہم وہ سب بھول کر ان چیزوں میں لگ گئے، ہم سوچتے ہیں حالات بن جائے، کبھی نہیں بننے والے حالات۔ مسلمانوں پوری دنیا کے اندر تم پھٹ رہے ہو، وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے حالات کو بدلنے پر مجبور کیا ہے۔ کہا حلوہ بنانے کس وقت کیا دلیل ہے تمہارے پاس حلوہ بنانے کی؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تھے، کفار و مشرکین نے پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانت مبارک، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، آپ کے لیے ایک نرم چیز، میٹھی چیز بنائی گئی، اور اس کو آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے کھلائی گئی، اس کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں۔ بریلوی کا بیان کرتے صاحب نبی کی سنت تو وہی ہوتی ہے نا کہ ایک بار جو چیز کر لے وہ نبی کی سنت ہے، تو حلوہ ہم اس لیے ہر سال بناتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کھایا ہے تو چنانچہ ساری زندگی اب اس سنت کو دہرایا جائے گا۔
اب اس بے وقوف کو کون سمجھائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احد کے میدان میں دندار مبارک شہید ہوئے تھے، ذرا یہ تو بتا کہ احد کی لڑائی کس مہینے میں ہوئی تھی؟ دین کی معلومات ہمارے پاس ہے نہیں، جس نے جیسا بتایا ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اب ہم اپنا رونا رو رہے ہیں۔ ساتھ بڑی مہنگائی ہے، ساتھ بڑے حالات بگڑ رہے ہیں، ساتھ ہمارے پاس آمدنی کے ذرائع نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اور افعال اور بدعات میں اپنا پیسہ لگاؤ گے، اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ نہیں لگاؤ گے، اور کہتے ہو دکان میں اور کہتے ہو مال میں برکت آ جائے، برکت نہیں آئے گی۔ احد کی لڑائی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، عید کے بعد۔ ابھی بولے رہے شعبان، رمضان اور پھر آئے گا آپ کا شوال، 2 مہینے کا فرق، 2 مہینے۔ ہم ایران کی بات قرآن میں لے کر آ رہے ہیں۔ شوال کے مہینے میں احد کی لڑائی ہوئی ہے، اور اب میرے محترم بزرگوں تو شعبان میں اس کو منایا جا رہا ہے۔ کہیں سے کہیں تک کوئی دلیل نہیں ملی، بس اپنا پیٹ بھرنا ہے، اور میرے محترم بزرگ دوستوں امت کو تباہ کرنا ہے۔ اس لیے تمام لوگ اور تمام نوجوان ان باتوں کو سمجھیں کہ دین کیا ہے، شعبان میں حضور نے کیا کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے میں روزوں میں اضافہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر خشوع اور خضوع لے کر آئے ہیں، نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف لے کر آئے ہیں، اللہ کو زیادہ منایا ہے، اللہ کے سامنے روئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا حضور نے۔ یہ مرچی مسالے لگانے والے کام میرے محترم بزرگوں بھائی دوستوں صحابہ کے نہیں ہیں۔ صحابہ نے حضور کو جیسا دیکھا ہے ویسا کیا ہے۔ حضور کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، کسی نے حلوہ نہیں بنایا، معلوم چلتا ہے تم سنت پر زیادہ عمل کرنے والے ہو، صحابہ سنت پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق سے بڑے عاشق ہمارے اس زمانے کی جنریشن 21ویں صدی کے لوگ ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر بعد از انبیاء کوئی کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر کا ہے، اگر کوئی حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایسے ایسے صحابہ حضور کے بعد موجود ہیں، کسی نے حلوہ نہیں بنایا، ہمارے درمیان میں حلوہ آ گیا، معلوم چلتا ہے سنت میں ہم ابو بکر سے آگے بڑھ گئے، تو مقام ہمارا ہونا چاہیے تھا سب سے بلند و بالا۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی فاتحہ نہیں دلوائی، انہوں نے عرفہ اور انہوں نے میرے محترم بزرگوں دوستوں 14 اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں دلوائی، فاتحہ نہیں دلوائی، ہم نے دلوائی۔ ہمارے پاس دین زیادہ آ گیا ہے، قرآن ایکسٹرا ہمارے پاس آ گیا ہے، واقعی میں قرآن ہمارے پاس ایکسٹرا، حدیث ہمارے پاس ایکسٹرا، وہ ہے موبائل کے ذریعے، وہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے پاس حدیثیں آ رہی ہیں، قرآن کے تراجم آ رہے ہیں، وہ ایکسٹرا آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا وہ اللہ کے پاس سے نہیں، وہ شیطانوں کے پاس سے آ رہے ہیں، وہ یہودیوں کے پاس سے آ رہے ہیں، وہ نصرانیوں کے پاس سے آ رہے ہیں، وہ عیسائیوں کے پاس سے آ رہے ہیں، وہ کفر کے گروہ سے آ رہے ہیں۔ ایکسٹرا قرآن اور ایکسٹرا حدیث ہمارے پاس آئی ہے، یہ اللہ کے پاس سے نہیں آئی ہے، اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شعبان میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اور اتنا کیجئے کہ قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آنے لگے۔ فرمایا یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اب صبح حلوہ کھا لیا، رات کو نیند آ رہی ہے، اب کیا عبادت کرو گے صاحب؟ ارے مولانا صاحب کیا کریں، زیادہ کھا لیا حلوہ۔ معلوم چلا کس نے بنایا؟ تو قرآن میں کہیں نہیں ملا، حدیث میں کہیں نہیں ملا، صحابہ سے کہیں نہیں ملا، بزرگوں سے کہیں نہیں ملا۔ کہاں سے ملا؟ فرمایا شیطان کے پاس سے ملا۔ شیطان یہی تو چاہتا تھا کہ رات کی عبادت، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے برابر بندوں کو معاف فرمانے کے لیے تیار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں آ کر اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مرادوں کو پورا کروں
اس اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آفرز اور ایسے ڈسکاؤنٹ لے کر آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا ہوا ایک فیصلہ لے کر آیا ہے. اس فیصلے کو برباد کرنے کے لیے شیطان نے چال چلی کہ ان کو اتنا کھلا دو رات میں اپنے آپ نیند آئے. کہاں کی عبادت, کہاں کا معاملہ. اب سو رہے صاحب, تو یہ شیطان کی چال ہے. میں نے کہا حالات ہیں, یہ بھی ایک حالات ہیں. ان حالات کا سامنا کرنا ہے کہ وہ سامنا یہ ہے ان تمام پکوانوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ کی عبادت میں لگنا ہے. ارے حلوہ کھانا اتنا لذیذ اور اتنے ذائقے دار کھانا اگر کہیں سے ثابت ہوتا تو بتاؤ. حضور کی حدیث ملتی ہے, امی عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا. تم کہتے ہو کہ حضور نے حلوہ کھایا؟ پہلے تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے, ہم نے مان ہی لیا تو شوال کے مہینے میں. تو کہیں سے کہیں تک کوئی واسطہ نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں, بھائی دوستو, یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. ایسا نہ ہو ہم نعرے تو لگاتے رہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ہم علی والے, ہم محمد والے, ہم حسن حسین والے, ہم اہل بیت والے, لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو یہ جملہ ہماری زبان تک محدود رہے, ہمارے سینے تک نہ آئے تو پھر یاد رکھنا بیڑا غرق رہے. یہ تو وہی بات ہوئی. ایک بزرگ کہیں گئے, وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک مریدین کے یہاں پر ایک طوطا پلا تھا. تو مرید نے کہا حضرت یہ طوطا آپ لے جائیں, اس طوطے کی خاصیت یہ ہے کہ جو آپ سے کھائیں گے وہ یہ سیکھ جاتا ہے. تو پہلے تو حضرت نے بڑا منع کیا کہ نہیں. ارے اس نے بڑی ضد کری تو حضرت نے وہ طوطا لے لیا. گھر گئے, گھر جا کر حضرت کی خانقاہ لگتی تھی. حضرت نے آپ ذکر کرتے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو وہ طوطا چند دنوں میں اللہ کا کلمہ سیکھ گیا. اب جب بھی حضرت دروازہ کھول کر آتے کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو وہ طوطا بھی پڑھتا. حضرت کو بڑی خوشی ہوتی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ طوطا بھی کلمہ سیکھ گیا. ایک دن ہوا کیا کہ رات کے وقت بلی نے جھپٹا مارا اور بلی نے اس طوطے کی گردن کو پکڑا. تو طوطا کہتا اور بلی صفایا کر کے چلی جاتی ہے. صبح حضرت اپنے مریدین کے پاس آتے ہیں اور آنکھوں سے اشک نکل رہے ہوتے ہیں. حضرت سے مریدین کہتے ہیں کہ حضرت آج ہوا کیا ہے؟ حضرت بتاتے ہیں کہ وہ طوطا تھا اور وہ طوطا بلی رات کو آئی اور جھپٹا مار کے لے گئی. حضرت اس میں رونے کی کیا بات ہے, ہم آپ کو دوسرا طوطا لے آئیں گے. حضرت نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ وہ طوطا بلی کھا گئی, میں اس لیے رو رہا ہوں وہ طوطا ساری زندگی میرے سامنے اللہ کے نعرے کو بلند کرتا رہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب موت کا خدشہ اس کے پاس آیا ہے, جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آیا ہے, تو اس کی زبان سے وہ نکلا جو اس کے دل میں تھا. حضرت نے فرمایا مریدین سے میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں, کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے کہ زبان سے جس کلمے کو میں پڑھتا ہوں موت کا وقت آئے تو یہ کلمہ میری زبان سے دور نہ ہو. آج شب برات میں ٹوپیاں لگانے والوں, تمہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شب برات میں تم اس بات کے دعوے کر رہے ہو ہم عاشق رسول ہیں, آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں, لیکن کل صبح ایسا نہ ہو جائے کہ سب کے سب غائب ہو جائے, سب کو ڈھونڈا جائے, پرچے لگائے جائیں کہاں گئے جن کو معافی ملی تھی, جن کو مغفرت ملی تھی. ارے مغفرت جس کو مل جاتی ہے, مغفرت جس کو مل جاتی ہے اس کی علامت بھی تو کچھ ہوتی ہے, تھرمامیٹر بھی تو کچھ ہوتا ہے. بھئی جس کو ہدایت مل گئی تو اب وہ ہدایت والے راستے پر ہوگا. ہدایت کا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہدایت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے. ان پر انعام فرمانے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حسن حسین, حضرت فاطمہ الزہرا, عائشہ, عبداللہ ابن زبیر, حضرت سعد بن ابی وقاص. یہ تمام صحابہ 1,24,000
ہزار کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے محترم بزرگوں بھائی دوستوں ہدایت والے راستے پڑھتے، ان کی شب برات کے بعد نمازیں قضا نہیں ہوئی، ان کے روزے قضا نہیں ہوئے، ان کی زکات قضا نہیں ہوئی، ان کے حج قضا نہیں ہوئے، ان کے خیر ان کے صدقہ و خیرات قضا نہیں ہوئے، ان کے لوگوں میں اچھے سلوک خراب نہیں ہوئے، ان کے ایک دوسرے سے ملنا جلنا خراب نہیں ہوا، انہوں نے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی نہیں کی، انہوں نے ٹخنوں سے نیچا پاجامہ نہیں پہنا، انہوں نے خرافات اور بدعات میں لگا کر اپنے آپ کو ہدایت سے نہیں ہٹایا، یہ تھی علامت ہے۔ تو ہمارا حال بھی اس طوطے کی طرح نہ ہو جائے، اللہ ہمیں اس حال سے بچا لے، اللہ ہمیں ان تمام حالات سے بچا لے، اور موت کے وقت اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرما دے، موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما دے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنٍ خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اس مہینے میں شرک کرنے والوں، فرمایا نا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناہ معاف فرمائے گا۔ جو میں نے بیان سنا تھا شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرمائے گا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر من یغفر الذنوب الا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ یہ تمام آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک اب قبول کون کرے کہ شرک میں کرتا ہوں؟ کوئی اس زمانے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ میں نہ آپ۔ مجھ سے کوئی شرک ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں۔ میرے محترم بزرگوں بھائی اور دوستوں، کسی مزار پر جا کر اپنی پیشانی کو جھکا دینا یہ شرک ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ ہماری سننے والا کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی انبیاء ہے، یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ کسی سے حاجت مانگنا یہ شرک ہے، کسی کو اپنا ہاتھ دکھانا یہ شرک ہے، کسی سے غیب کی باتیں معلوم کروانا یہ شرک ہے، شرک ہے شرک۔ اس کی معافی نہیں ہے شب برات میں، اس رات میں جس رات میں اللہ کہہ رہے ہیں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناہ معاف کر رہا ہے، لیکن شرک کا معاف اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر رہا۔ اور صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بندہ میں نے تجھے صاف ستھرا بھیجا تھا اور صاف ستھرا رات کھانا، صاف ستھرے ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ہم مطلوب جب ہوں گے جب ہم صاف ستھرے بن کر جائیں گے۔ کیا صاف ستھرے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ انعام کہتے ہیں چوپائے کو، جانور کو، چار پیر کے جانور کو، جس میں بھینس بھی ہے، گائے بھی ہے، اونٹ بھی ہے، تمام جانور اس کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندے جا اپنے باڑے میں، جا اپنی کوٹھری میں، جا اپنے کھیت میں، جا اپنے کھلیان میں، اور وہاں جا کر دیکھ تیرے پاس تیری بھینس بندی ہے یا نہیں۔ اللہ بھینس کا تذکرہ قرآن میں، اللہ گائے کا تذکرہ قرآن میں، کیوں؟ میرے بندے کے لیے، بندے تجھے عبرت لینا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے بندے تجھے ان جانوروں سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ اے اللہ مجھے میرے جیسے انسان کو ایک جانور سے عبرت حاصل کرنا پڑے گی۔ بندے تیرا حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، تو نے گناہ کرتے کرتے اپنے دل کو اتنا سیاہ کر دیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک جانور دکھائیں گے، اس جانور کو دیکھ اور اس سے عبرت حاصل کر۔ اللہ کی قدرت میں، اللہ کی قدرت کو پہچانا ہے، عبرت حاصل کر۔ اللہ نے کہاں پہنچایا؟ کھیت میں، کھلیان میں، اور بھینس کو ڈھونڈوا رہا ہے، بھینس کو ڈھونڈو۔ اللہ ڈھونڈ لی بھینس۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، اللہ کہہ رہا ہے دیکھ ذرا اس کے پیٹ میں، من بطونها، بطون بطن سے بنا ہے، بطون کے معنی بطن کے معنی پیٹ، اس کے پیٹ میں جا کر دیکھ۔ من بین فرس ودم لبن، لبن کہتے ہیں دودھ کو، فرس کہتے ہیں گوبر کو، دم کہتے ہیں خون کو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مانے پلانا، دودھ پلانا، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرَسٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان سے، وَلَبَن میں نے دودھ نکالا ہے، گوبر
اور خون کے درمیان میں سے ایک طرف بھینس کے پیٹ کے اندر خون ہے اور ایک طرف بھینس کے پیٹ کے اندر گوبر ہے، گوبر کے اندر سے بدبو آ رہی ہے اور خون کے اندر سے رنگت آ رہی ہے، لال رنگت ہے اور گوبر میں سے بدبو چلی آ رہی ہے۔ اے میرے بندے، ایک پیٹ کے اندر میں نے خون بھی رکھا ہے، ایک پیٹ کے اندر میں نے گوبر بھی رکھا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں سے وَلَبَنًا خَالِصًا، میں نے خالص دودھ نکالا۔